بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پہلے بھی آپ کو کئی مسلمان سلاطین اور حکمرانوں کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسلمان سلطان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے روضہ رسول کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی۔ یہ کیا واقعہ تھا اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب اور بہت کچھ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ آپ نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے مسیحی اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 سنی عیسوی میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، ایک رات سلطان نور الدین زنگی معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئی، مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور دو آدمیوں کو دکھا کر فرمایا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو تحائف دیے گئے، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہ بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے نیچے پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ان کا سر کاٹ دینے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی یہ ناپاک حرکت نہ کر سکے۔
اور ان سب کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ حشاشین نے عیسائیوں کے کہنے پر آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 سن عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ ناظرین، نور الدین زنگی کی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔